الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين۔ حضرات، ماہ ربیع الاول کے مناسبت سے جو ہمارا سلسلہ درس یہاں جاری تھا سورہ کہف کا مطالعہ، اس کو میں نے مؤخر کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا ایک خصوصی تعلق ہے، ہم امتی ہیں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس قدر بلند مقام ہے، جتنا بلند مرتبہ ہے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی، اور حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت اور رسالت کو جاری فرما دیا۔ اگرچہ انسان کی فطرت میں توحید بھی موجود ہے اور نیکی اور بدی کی تمیز بھی موجود ہے، اس کے بہت سے دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ آج سے 10,000 برس پہلے انسان کو بھی پتا تھا کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، گالم گلوچ کرنا ہمیشہ سے برا سمجھا گیا، وعدہ کو وفا نہ کرنا، بدعہدی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، یہ وہ مبادیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فطرت میں گویا کہ گون دیے ہیں۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر انسان کوئی غلط عمل کرتا ہے، کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی کرتا ہے، تو اس کا ضمیر اندر سے کچوکے لگاتا ہے۔ بظاہر اپنے اس عمل کی کتنی ہی وہ تعویل کر لے، لیکن ضمیر کی خلش موجود رہتی ہے، جو ممکن ہے اس کی راتوں کی نیندوں کو حرام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سلسلہ قائم کیا کس لیے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اگرچہ بنیادی طور پر پوٹینشلی ہر انسان کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز موجود ہے، لہذا عموماً وہ سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص تک کسی نبی یا رسول کی دعوت نہیں پہنچی، اس کا مواخذہ کس بنیاد پر ہوگا؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کا مواخذہ ہوگا اس نیکی اور بدی کی تمیز کی بنیاد پر جو اللہ نے اس میں ودیت کی تھی۔ باقی انبیاء اور رسول کی آمد ہوتی رہی کس لیے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ۔ اگرچہ فطرتاً اللہ کی معرفت اور توحید انسان میں موجود ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول کو بھیجتا رہا۔
تاکہ لوگوں کے پاس کوئی دلیل، کوئی عذر باقی نہ رہے اپنے رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ اے رب مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو کیا چاہتا ہے، جسے اتمام حجت کہا جاتا ہے۔ ہم سے پہلے امت مسلمہ اہل کتاب یہود، سورہ بقرہ میں 10 رکوع مسلسل یہود کے خلاف فرد قرارداد جرم۔ تم جو اپنے آپ کو اللہ کا بڑا محبوب سمجھتے تھے، اور لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو جہنم میں ڈالا ہی نہیں جا سکتا، اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے ڈالا بھی گیا تو چند دنوں کے لیے، پھر نکال لیا جائے گا۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، لیکن جس پستی کے اندر وہ مبتلا ہوئے، جن ضلالتوں اور گمراہیوں کے اندر مبتلا ہوئے، اللہ کی طرف سے پھر وہ آیت بھی نازل ہو گئی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ یہود کا بڑی کثرت کے ساتھ ذکر جو آپ کو قرآن میں ملتا ہے، وہ ہمارے سامنے ایک تصویر کشی کر دی گئی کہ تم سے پہلے امت مسلمہ وہ تھے، حامل کتاب بھی تھے، حامل شریعت بھی تھے۔ ممکن ہے کسی شخص کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ آخری رسول تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ تو ان سے بہت پہلے کی شخصیت ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوئی نئی شریعت نہیں دی تھی۔ انجیل جو ہے اصل میں سرمنز ہیں، مواعظ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، بلکہ بائبل میں یہ الفاظ آج بھی موجود ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ وہی شریعت جو شریعت موسوی تھی، اسی کو برقرار رکھنے کے لیے، اسی کو انفورس کرنے کے لیے، ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے۔ تو جو آیہ مبارکہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اصل میں اہل کتاب کا پس منظر میں تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 شبانہ روز کا ایک چلہ کاٹا تھا کوہ طور پر، آپ کے علم میں ہے، قرآن میں ذکر ہے۔ وہاں سے واپس آئے تو الواح، تورات جو ہے وہ الواح تختیوں کی شکل میں موجود تھی۔ ظاہر ہے جو پیغام اللہ کا تھا، جو ہدایت تھی، جو کمانڈمنٹس تھے اللہ کے، وہ الواح میں تھے، تختیوں میں، پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے تھے۔ پھر ایک اور موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، کوہ طور پر طلب کیا شرف ہم کلامی کے لیے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا تھا جیسا کہ کلام کیا جاتا ہے، اگرچہ درمیان میں حجاب تھا، رو در رو کلام نہیں ہوا، جسے ہم مکالمہ کہتے ہیں۔ مکالمہ تو دو افراد کے ساتھ ہوگا آمنے سامنے، لیکن یہ کہ پھر جب واپس پلٹے ہیں تو یہ جو ایک عرصہ گزرا، اس میں بنی اسرائیل کے لوگ ایک بہت بری، جسے آپ کہیے کہ ایک سامری جو اس شخص اس موقع پر موجود تھا، اگرچہ بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن اس نے ایک بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو جو ہے اکثریت ان کی اپنے پیچھے لگا لی، اسی کی پوجا ہو رہی ہے، اسی کی پرستش ہو رہی ہے۔ تو پھر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر 12 نقباء کو لے کر گئے ہیں کوہ طور پر، جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ اللہ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کر دیا، اور اس موقع پر دعا ہے کہ جو ان آیات میں جو میں نے ابھی آپ سے پڑھی ہیں، اس سے جو ماقبل آیات ہیں اس میں موجود ہیں۔ فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو 12 نقبہ آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، اے پروردگار اس دنیا میں ہمارے لیے حسنات، خیرات، بھلائی اور نیکیاں لکھ دے، وفی الآخرہ، اور یہ معاملہ صرف دنیا تک محدود نہ ہو، آخرت میں بھی ہمیں خیرات اور حسنات سے نواز۔ آپ کو معلوم ہے وہ دعا جو ہے انتہائی مقبول دعا ہے۔ جب بھی کوئی شخص طواف کرتا ہے تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود، اس کے دوران ایک ہی مسنون دعا اس کی زبان پر ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، وہی الفاظ، إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اے پروردگار ہم تیری طرف رجوع کر چکے۔
قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عذاب تو اس کو لازماً پہنچ کر رہے گا جسے میں چاہوں گا۔ مراد کیا ہے؟ جو جانتے بوجھتے شریعت سے منحرف ہوگا اپنا عذاب میں اس پر مسلط کروں گا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور جو میری شان رحمت ہے، رحمانیت ہے، رحیمیت ہے، یہ ہر شے کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، تو میں لکھ دوں گا اپنی اس خاص رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو میرا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ الذین یتقون، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان محکم رکھنے والے ہیں۔ اب وہی بات اگلی آیت میں بھی چل رہی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ متقین ہیں کون؟ جو میری آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ان کی کوالٹیز کیا ہیں؟ وہ لوگ کہ جو رسول نبی امی کا اتباع کریں گے۔ اتباع سے مراد کیا ہے؟ فرما برداری اختیار کرنا، اطاعت کرنا، محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر۔ اس کا ذکر آگے بھی آ جائے گا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، بہت خوبصورت الفاظ ہیں جو یہاں قرآن میں بیان کیے گئے۔ رسول نبی امی مراد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ رسالت کا تاج اگر بدرجہ کمال کسی پس راس آتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی وجہ سے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ رسالت کی تکمیلی اور مکمل شان کے حامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ ان کا نام نامی اور ان کی بعثت کا ذکر تورات اور انجیل دونوں میں موجود، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہر نبی کا یہ معاملہ رہا ہے کہ اپنے بعد میں آنے والے نبی کی پہلے سے جو ہے وہ خبر دے کر جاتے تھے۔ تورات میں بھی ذکر موجود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول مبعوث فرمائیں گے اللہ، جن کا نام نامی احمد ہوگا، جس کا ذکر سورہ صف کے اندر موجود ہے۔ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ خوشخبری موجود تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور جو ہر نبی اور رسول کا کام ہوتا ہے وہ معروف کا حکم دیں گے اور روکیں گے منکرات سے بھی، بے حیائی سے بھی، فحش کاموں سے بھی، گناہوں سے بھی۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ہر طیب اور پاکیزہ شے کو امت کے لیے جن کی طرف بھیجے گئے وہ نبی اور رسول ان کو لیے حلال قرار دے دیں گے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ہر نجس اور ناپاک شے کو ان کے لیے حرام قرار دے دیں گے۔ جس رسول کو اللہ نے شریعت دے کر بھیجا، ہر رسول کو بھیجا، ڈوز کیا ہیں، ڈونٹس کیا ہیں، واضح کر دیا۔ یہ اوامر ہیں، یہ نواہی ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور پھر وہ بوجھ اور طوق جو ان لوگوں نے اپنے گردن میں اور بیڑیاں اپنے جو ہے پاؤں میں ڈال دی ہیں دین کے نام پر۔ بدعات کا ایک جو ہے وہ تومار ہے، رسومات ہیں، خرافات ہیں۔ یہ صرف امت مسلمہ میں موجود نہیں ہے، اہل کتاب میں بھی موجود تھی، اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر آپ اصل جو تعلیم ہے تورات یا قرآن کی، جو حکمت ہے، جو اصل مقصد ہے، اس کو وہاں سے اگر نکال لیں گے تو کوئی نہ کوئی بدعت اس کی جگہ لے لے گی۔ یہ بڑا نیچرل پروسیس ہے نا۔ اپنے ضمیر کو بھی تو مطمئن رکھنا ہے نا، کچھ اظہار کرنا ہے اللہ کے رسول سے محبت کا، کیا طریقہ ہوگا؟ جذبات کا اظہار کیسے کریں گے؟
تو بدعات اور رسومات کا جو تومار ان کے اوپر موجود تھا، جو بوجھ انہوں نے اپنے اوپر لاد لیے تھے، ہمارے یہ رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام بوجھوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آخری الفاظ جو ہیں اس آیہ مبارکہ کے، طویل آیت ہے، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، زیادہ تفصیل بیان نہیں کی۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یہ چار چیزیں بیان کی گئیں۔ اگر اس کسوٹی پر پورا اترنا چاہتے ہو جس کا ذکر یہاں کیا گیا، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، کون ہیں وہ لوگ جو اتباع کرنے والے ہیں اللہ کے رسول کے، جو رسول نبی امی ہیں؟ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، یہ وہ لوگ ہیں جن میں سب سے بنیادی صفت دل کے یقین والا ایمان اللہ کے رسول پر۔ بہت سی باتیں جو ہے یاد دہانی اور ریمائنڈرز کے طور پر ہوتی ہیں۔ ایمان مجمل کے الفاظ آپ کو یاد ہوں گے، اور والد محترم ہمیشہ کہا کرتے تھے، ایک زمانہ ہوتا تھا کہ بچے کی ابتدائی جو تعلیم ہوتی تھی نورانی قاعدے سے، تو ساتھ کے ساتھ اسے ایمان مجمل، ایمان مفصل اور کچھ ادعیہ معصورہ یہ یاد کرائی جاتی تھی۔ اب ہمارا کلچر تبدیل ہو گیا۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات میں ہے۔ وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، وہ ہر شے کی قدرت رکھنے والا ہے۔ میں اندازہ نہیں لگا سکتا اس کی قدرت ہے کتنی، اس کا علم کس قدر ہر شے کو محیط ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور وہ اصل میں ایمان کس شے کا نام ہے؟ کلمہ شہادت زبان کے ذریعے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور دل کا یقین اس بات پر جس کی تم نے شہادت دی۔ سورہ حجرات کے آخر میں ایمان حقیقی کی جو تعریف بیان کی گئی، جو ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اس ایمان حقیقی کا رکن رکین ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ ایمان دل میں گہرا اترا ہوا، کوئی ریب، کوئی تشکک، کوئی شبہات، دل ان سے پاک ہو، اور تصدیق بالقلب۔ تو کلمہ شہادت میں اقرار باللسان تو آ گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تصدیق قلبی کا مظہر کیا ہوگا؟ وہ ہمارا عمل ہوگا۔ اسوہ محمدی سے کوئی رغبت ہے یا نہیں؟ یا صرف زبانی کلامی دعوے ہیں اللہ کے رسول سے محبت کے؟ یہ ماہ ربیع الاول آیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ جلسے، کچھ جلوس، کچھ سیمینارز، کچھ محاضرات، بڑے بڑے میگزین شائع ہو رہے ہیں، محفل میلاد منعقد ہو رہی ہے، اپنے جذبات کے اظہار کے لیے نا۔ یہ جذبات اپنی جگہ بڑے قیمتی ہیں، لیکن ڈائریکشن تو صحیح ہو۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو کلیتاً تابع نہ کر دے اس ہدایت کے جو لے کر میں آیا ہوں۔ ہدایت قرآن ہے، سرنڈر کر دو اپنے آپ کو قرآن کے سامنے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں تو حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، ترجمہ کیا ہوگا؟ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ بالکل یہی الفاظ ہیں جو ایک اور حدیث میں موجود ہیں، اور وہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود۔ جو محبت کا پیمانہ اور جو ترازو اللہ نے قائم کیا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک
دل کی گہرائی سے اتنی محبت ہو اپنے والدین کی محبت سے بڑھ کر، اپنی اولاد کی محبت سے بڑھ کر، جملہ انسانوں سے بڑھ کر، جب تک میری محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی، میں ترجمہ احتیاطاً کر رہا ہوں، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ لیکن الفاظ ہیں لا یؤمن احدکم، کسی شخص کے اسلام پر کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، مسلمان رہے گا، نماز نہیں پڑھتا تبھی مسلمان ہے، شعائر اسلامی کی اگر تضحیق کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، تب بھی مسلمان ہے۔ اسلام اور شے ہے۔ یہاں جو فرمایا گا فالذین آمنوا بہ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے ہمارے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، بہی میں یہ جو ہا کی ضمیر ہے، بہی یہ حضور کی طرف ہے، انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کس کا ذکر ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ایمان کے حوالے سے اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ حضور کے ساتھ وہ ایمانی تعلق ان دونوں احادیث کی روشنی میں۔ اب اگلا مطالبہ جو کیا گیا، وہ 4 مطالبے، اگرچہ وقت نہیں ہے کہ اس کی تکمیل ہو سکے۔ ایمان دل کا یقین والا، جس کا بھی میں نے ذکر کر دیا، وَعَزَّرُوهُ، دوسری کوالٹی ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کے رسول کی تعظیم، توقیر، ادب، احترام، تمام اصطلاحات استعمال کر لیجئے، وہ فوکس ہو جائیں اللہ کے رسول پر۔ محبت کی بات پہلے میں کر چکا، جب تک وہ محبت اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنی بیوی بچوں سے بڑھ کر نہیں ہوگی، وہ معیار مطلوب حاصل نہیں ہوا جو اصلاً مطلوب ہے۔ اور توقیر اور تعظیم، ادب اور احترام، اس ضمن میں سورہ حجرات کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ ضرب سلام ہے قرآن حکیم کا کلائمیکس۔ اور مجھے یاد ہے یہ جو ہمارا جناح ہال ہے، بالکل جہاں سے مال روڈ شروع ہوتی ہے لور مال سے، تو وہاں اس کے کارنر پر موجود ہے میونسپل کارپوریشن، اور اس میں جناح ہال۔ اس زمانے میں یہی ایک بڑا ہال تھا کہ جو اویلیبل ہوتا تھا۔ تو انجمن خدام القرآن کی جب تاسیس ہوئی ہے تو اس کے بعد کئی سیمینارز اور محاضرات، سیرت النبی کی کانفرنسز اس حال میں ہوئی۔ اسی طرح ایک موقع تھا کہ جب کہ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی عنوان سے ایک کانفرنس ہو رہی تھی، تو مولانا ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی مدعو تھے وہاں بحیثیت مقرر، بہت شعلہ بیاں خطیب، اور ادب بارگاہ رسالت کے موضوع پر جو خطاب انہوں نے اس موقع پر، میرا خیال ہے آدھے گھنٹے کا خطاب تھا، لیکن اس درجے وہ پر اثر تھا، پر تاثیر تھا کہ پورا مجمع جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اللہ نے انہیں جو جوش خطابت عطا فرمایا۔ اور وہ آیات کون سی تھی؟ وہی ادب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اہل ایمان دیکھو اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند مت کرنا۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور دیکھو ہمارے رسول کے ساتھ اس طرح گفتگو نہ کیا کرو بے تکلفانہ انداز میں جس طرح ایک دوسرے سے گفتگو کر لیتے ہو، جس میں ممکن ہے تمہاری آواز بلند بھی ہو جاتی ہو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا ان تحبط اعمالکم، یہ جرم اگر تم سے سرزد ہوا تو اتنا بڑا جرم ہے کہ تمہاری پوری زندگی کی نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی۔ ان تحبط اعمالکم، حبط اعمال، نامہ اعمال میں کوئی نیکی سرے سے موجود ہی نہیں ہے، سب ڈیلیٹ کر دی گئیں۔ انتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا گمان بھی نہ ہو، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، تمہیں تو بڑا اس کے اوپر غرہ ہو کہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں اور یہ گٹھریاں جو ہیں میں نے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے میرے پاس موجود ہیں میرے دامن اعمال میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون،
بڑی منطقی سی بات ہے کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے ہیں صحابہ کرام کے مابین، تو صحابہ کا طرز عمل حضور کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس مجمع میں حضور بیٹھے ہوتے تھے اور کوئی گفتگو فرما رہے ہوتے تھے تو جتنے بھی سامعین سامنے ہوتے تھے وہ اتنے ساکت و صامت ہو کر بیٹھتے تھے، گویا کہ کسی شخص کو دور سے دیکھنے والے کو محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر کوئی پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا سی جنبش کی تو وہ اڑ جائے گا۔ محبت کس درجے کی! ایک موقع پر حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، بڑا بے تکلفانہ سوال، اور اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور کا تعلق اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کس درجے گہرا تھا، دلی تعلق۔ ممکن ہے ہم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے سے شاید یہ سوال نہ کر سکے، لیکن حضور نے فرمایا حضرت عمر سے کہ عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ امتحان لینا مقصود تھا۔ تو حضرت عمر نے فوراً جواب دے دیا بغیر کسی جھجک کے، رکاوٹ کے، حضور آپ مجھے تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب ہیں، ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہیں، لیکن ابھی ایک لیکونہ اور ایک گنجائش باقی تھی، اور اس کو پھر حضور نے پھر دوسرا سوال کیا حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہوں؟ وہ کہ کیا میرے لیے تم اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہو؟ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کے نزدیک عزیز ترین شے اس کی جان ہے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی بیوی بچوں کو ذبح کر دیا گیا، اور یہ معاملات ہوئے ہیں۔ وہ جو غدر ہوا تھا 1947 والا، جب پاکستان وجود میں آیا، تو کس قدر دلدوز قسم کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ پورا فیملی جو ہے، صرف ایک شخص بچا، اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے والدین کو ذبح کر دیا گیا، اس کے بھائی بہنوں کو قتل کر دیا گیا، نہ کسی عورت کو چھوڑا، نہ کسی مرد کو، نہ کسی بچے کو۔ یہ کہیں لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے تو وہاں سے نکل کر پاکستان پہنچ گئے۔ بہت سی کہانیاں ایسی ہیں۔ تو روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نے یہ دوبارہ دوسرا سوال کیا نا، کیا میں تمہیں اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہوں، تو تھوڑا سا انہوں نے توقف فرمایا، جسے ہم کہتے ہیں اپنا سیلف انالیسس کیا کہ اب جو میں بات کہوں گا تو پوری طرح ہوش و حواس کے ساتھ کہوں۔ پھر ذرا توقف کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا، ہاں اللہ کے رسول، آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں۔ تو وَعَزَّرُوهُ، جنہوں نے تعظیم اور توقیر اور محبت کا حق ادا کیا، سب سے بڑھ کر صحابہ کرام۔ جس آیہ مبارکہ کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، جو مولانا ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو عنوان تھا ادب بارگاہ رسالت، کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا۔ تو حضور کے دور میں صحابہ کرام نے تو اس کے اوپر اس درجے کا عمل کیا جس کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضور جب مدینہ سے نکلے تھے تو جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ وہ قافلہ جو ابو سفیان شام سے لے کر واپس آ رہا تھا مکہ کی طرف، اس کا رستہ روکنا مقصود تھا، تاکہ یہ مین جو جسے آپ کہیے شاہ رگ ہے ان کی تجارتی، حضور تو ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لا چکے، اب ان لوگوں کو جو قریش مکہ تھے اور ان کے تجارتی قافلے جاتے تھے، ان کے رستے کو مسدود کرنا مطلوب تھا، تاکہ انہیں معلوم ہو، یہ نہ سمجھنا کہ محمد اگر مکہ سے جا چکے ہیں مدینہ تو اب گویا کہ بلا اصل سے ٹل گئی۔ حضور کا ایک مشن ہے، اس بیت اللہ کو تمام بتوں سے پاک کرنا ہے، لہذا انہیں جھجوڑنے کے لیے حضور نے یہ اقدام کیا تھا۔ اس موقع پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی تھی، تو خاص طور پر جو مہاجرین مدینہ تھے، 313 کی تعداد تھی، آپ کو معلوم ہے، جنگ کے ارادے سے نکلے نہیں، سامنے 1000 کا لشکر کیل کانٹے سے لیس،
مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے چند ہی، جسے آپ کہیے کہ ساتوں کے اندر مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرما دی. یوم التقى الجمعان، یوم الفرقان، وہ دن جس دن دونوں جمعیتیں ایک دوسرے کے سامنے تھی، 1000 ادھر 313 ادھر، اور وہ جسے قرآن بھی یوم الفرقان قرار دیتا ہے. یہ وہ دن تھا جس دن معلوم ہو گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اللہ کی مدد، نصرت اور تائید کس گروہ کو حاصل ہے. 313 بالکل نہت تھے، اور چند ہی ساعتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی. اس موقع پر مہاجرین نے کہا تھا، اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ ہمیں حکم کیجئے، ہم اپنے سر کٹوانے کو تیار ہیں، آپ ہمیں حکم کیجئے، ہم اپنے گھوڑیوں اور اونٹوں کو جو ہے دوڑاتے ہوئے بحر غماد تک لے جائیں گے. انا آمنا بک وصدقنا، یہ وہ حقیقی ایمان تھا. فالذین آمنوا بہ وعزروہ، اور تعظیم اور توقیر. آج اس آیہ مبارکہ کے بارے میں اگر میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو اس کا مظہر کیا ہوگا کہ چند افراد بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ذہین و فطین بھی ہیں، بڑے دانشور بھی ہیں، ایک موضوع جو ہے وہ زیر گفتگو ہے، فلاں شخص نے اپنا فلسفہ پیش کیا، فلاں نے اپنی رائے پیش کی، میں نے اپنی منطق جھاڑی، کسی دوسرے نے اپنا عقول سامنے رکھا. اسی اثناء میں کوئی شخص کہتا ہے کہ اس موضوع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے. یہ سنتے ہی زبانوں پر تالے پڑ جانے چاہیے. یہ الگ بات ہے، آپ بعد میں تحقیق کیجئے کہ یہ شخص جس حدیث کو پیش کر رہا ہے صحت کے اعتبار سے کیسی ہے، مستند ہے یا نہیں، کہیں ضعیف تو نہیں ہے، کہیں موضوع تو نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس موقع پر جو ہے اپنی زبانوں کو گنگ کر لینا، اس کو تالے ڈال دینا، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے موجود ہے اس موضوع سے متعلق، اب میری اور آپ کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. آج کے دور میں اگر اس پر عمل کرنا ہوگا تو وہ اس شکل میں ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند صحیح احادیث کے مقابلے میں اپنی آراء، اپنا منطق، اپنا فلسفہ، اپنا عقول، یہ تمام چیزیں بالکل ثانوی ہیں. یہاں گویا کہ اگر کوئی شخص جسارت کرتا ہے اس بات کی تو وہ گویا کہ اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند کر رہا ہے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ پھر تمہاری تمام اعمال، خاص طور پر نیکیاں مراد ہیں نا، اکارت تو وہی قرار دی جائیں گی، سب کے سب زیرو ہو جائیں گی. اور تیسرا مطالبہ جو ہے وہ نصروہ، اور وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو مشن دے کر بھیجے گئے تھے اللہ کے رسول، اس مشن کے لیے حضور کے دست و بازو بنتے ہیں. اس خاص پس منظر کو سامنے رکھیے تو کون تھے حضور کے دست و بازو؟ صحابہ کرام. کتنے غزوات ہوئے ہیں، کتنے ہی صحابہ نے جو ہے جام شہادت نوش کیا، کس مشن کے لیے؟ اس لیے کہ اللہ نے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ جو رسالت کی ذمہ داری ہے بہت وزنی، بڑی بھاری ذمہ داری ڈالی ہے. تو حضور کی بعثت خصوصی جو اہل عرب کے لیے تھی، اس حد تک تو صحابہ کرام نے دام درم سخن حق ادا کر دیا. ہجرت کے بعد سے اگر آپ لیں گے تو کل 7 برس ہے نا، مکہ فتح ہو گیا. کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا خون بہایا اس مشن کے لیے، حضور کے دست و بازو بنے ہیں. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو جائے. 3 مقامات پر جو آیہ مبارکہ ریپیٹ ہوئی ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.
اللہ کا دین تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دینا، یہ بعثت خصوصی جو تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا اتمام ہوا ہے الی اہل عرب۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر پھر ذمہ داری کو، کار رسالت کو حضور نے منتقل کیا اپنے امتیوں کے کاندھوں پر۔ تمام لوگوں سے گواہی لے لی، کیا تم گواہ ہو میں نے اللہ کا دین، توحید کا پیغام بلا کم و کاس تم تک پہنچا دیا؟ سب نے گواہی دی، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ پھر حضور نے آسمان کی طرف انگلی بلند کی، اللہم اشہد، اے پروردگار تو بھی گواہ رہے۔ وہ بھاری بوجھ ایک سائے آف ریلیف تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا، لیکن ساتھ ہی آپ نے فرما دیا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو لوگ یہاں 1,24,000 کا مجمع جو موجود تھا، اب ان کے ذمے ہیں اس پیغام توحید کو پہنچائے تمام انسانوں تک جو یہاں موجود نہیں۔ اور یہاں بھی دیکھیے دور خلافت اربع جو ہے، اس میں دین کہاں کہاں تک پہنچا۔ اس وقت کی معلوم دنیا کا تقریباً 1/3 حصہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت۔ یہ گویا کہ حضور کا وہ جو انٹرنیشنل ایک فیز تھا، بعثت عمومی، اس کا مظہر ہے۔ تو وہ دین جو ہے، وہ مشن ابھی ہنوز شرمندہ تکمیل ہے، اور یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے، جو بھی امتی ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَنَصَرُوهُ، یہ جو فرمایا گیا، جو کار رسالت تھی اس میں رسول کی مدد کرنے والے یا ان کے دیے ہوئے مشن پر عمل پیرا ہونے والے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور آخری بات اور چوتھی بات، وہ اتباع کریں اس نور کا جو ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، مراد ہے قرآن حکیم، جس کے ہم امین ہیں، ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اللہ کا کلام ہے، ہدایت کا سر چشمہ ہے، منبع ہدایت ہے۔ لیکن اگر اسے پڑھنے کو تیار نہیں ہے، اسے سمجھنے کو تیار نہیں، اس پر عمل کرنا تو گویا کہ بہت دور کی بات ہو گئی۔ تو یہ تو گویا کہ ہمیں اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ جہاں سے میں نے ابتدا کی تھی، حضور کے ساتھ محبت، عقیدت، ادب، احترام، توقیر، تعظیم، یہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن حضور کا اسوہ اگر آئیڈیل نہیں ہے کہ حضور نے اپنی زندگی کس مشن کے اندر لگائی، جیسا کہ والد محترم بھی کہا کرتے تھے عموماً کہ بہت سی سنتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ سنت تھی یا نہیں تھی، سنت متواترہ تھی یا بہت عارضی طور پر حضور نے یہ کام کیا تھا، وقتی طور پر کیا تھا، سنت عادت تھی یا سنت مستقلہ تھی، لیکن ایک سنت وہ ہے جس کے بارے میں کہیں کوئی اختلاف نہیں، وہ آغاز وحی سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات طیبہ کا آخری دن، یہ سنت دعوت ہے، سنت تبلیغ ہے۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، اگر قرآن کی ایک آیت بھی تمہیں جو ہے سمجھ آ گئی ہے، اس کا مفہوم تم تک پہنچ چکا، تو تمہیں چاہیے اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور واقعتاً جو اسوہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ پریس ریلیز میں پڑھ دوں۔ اس پریس ریلیز کا عنوان ہے سیاستدان اور ریاستی ادارے ملک و قوم پر رحم کریں۔ یہ اپیل ہے، اور اپیل بھی کس کی طرف سے؟ امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب کی طرف سے۔ تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جلسوں کے انعقاد اور پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے، یہ آئین کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کے متعدد اراکین قومی اسمبلی کے ایوان کے اندر سے جبری گرفتاری انتہائی تشویشناک ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں پرامن شہریوں کے جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی شخص پر قانون کی خلاف ورزی کا الزام ہے تو اس کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ ہر شہری کو ریاستی اداروں کا احترام کرنا چاہیے، لیکن ریاستی اداروں کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی آئینی اور قانونی حدود میں رہیں اور دوسروں کے کام میں مداخلت نہ کریں۔ سیاسی رہنما بھی دوسروں کے خلاف کیچڑ اچھالنے اور بد زبانی سے اجتناب کریں۔ امیر تنظیم اسلامی نے کہا کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیس کا ریاستی اداروں سے اظہار ناراضگی بھی انتہائی تشویشناک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ملک عوام اور ریاستی اداروں کے ٹکراؤ کا ہرگز متحمل نہیں ہو سکتا۔ امریکہ، اسرائیل اور بھارت کا ابلیسی اتحاد ثلاثہ ہماری سلامتی کو تار تار کرنے کے لیے تاک لگائے بیٹھا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فریقین کو یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سب دینی بھائی ہیں، ایک ہی ملک کے باسی ہیں، لہٰذا تمام سٹیک ہولڈرز تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کریں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عفو و درگزر سے کام لیں تاکہ ملک میں جاری انتشار کو ختم کیا جا سکے۔ سیاستدان اور تمام ریاستی ادارے اپنے رویوں میں سنجیدگی لائیں اور قومی مفادات کو ذاتی اور گروہی مفاد پر ترجیح دیں تاکہ مملکت خداداد پاکستان کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی اور جملہ مسائل کا حل نفاذ اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب تک نظریہ پاکستان کو عملی تعبیر نہیں دی جا سکے گی، ملک کی سلامتی خطرے ہی میں رہے گی۔